الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم. بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام میں 3 عقیدے بنیادی ہیں. ایک ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ، دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، اور تیسرا ہے آخرت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ. یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عقیدے ہیں وہ انہی تینوں عقیدے کے ارد گرد گھومتے ہیں. وہ جزئی اور ضمنی عقیدے ہیں. اور ان 3 عقیدوں میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے 2 عقیدوں پر بھی انسان اسی وقت تک پابند رہتا ہے جب تک اس کا تیسرا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر توحید کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور انسان اس پر عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ حضور کی بتائی ہوئی سنتوں پر اور آپ کا لایا ہوا دین، اس پر وہ سختی سے عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے. اگر آخرت کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، قیامت کا عقیدہ اس کی نظروں سے اوجھل ہے، تو پھر یہ 2 عقیدے بھی اس کے کمزور ہیں. نہ پوری طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اس دنیا اور کائنات کے ختم ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کا یقین ہی نہیں ہے. تو عقیدہ ہی کمزور ہے. جب وہ عقیدہ ہی کمزور ہے تو اس کا اثر پہلے دونوں عقیدوں پر بھی صاف پڑتا ہوا نظر آتا ہے. اسی وجہ سے اس عقیدے کی بھی بہت اہمیت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے زندگی بھر کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. جب تک وہ ان کا حساب نہیں دے گا اس کا قدم آگے بڑھ نہیں سکتا. زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم کا حساب دینا ہے کہ علم پر کیا عمل کیا. 5 سوالوں کے آپ جواب دے دیجئے اور پھر آپ اپنا قدم آگے بڑھا لیجئے.
اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے اعمال کے ساتھ رہن رکھا گیا ہے۔ کسی مرہون شے کو، گروی رکھی ہوئی شے کو لینا ہو تو آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنی چیز لے لیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر بندے کو اپنی جان چھڑانے کے لیے آخرت کی جو کرنسی ہے یعنی نیک اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے پڑیں گے، اس کے بدلے میں اس کی جان چھوٹے گی۔ تو سارا معاملہ تو آخرت کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے تصور کو اور قیامت کی حقیقت کو بہت زیادہ پیش کیا ہے کہ کم از کم اسی کے خوف سے اور اس کی حقیقت کو جان کر بندہ اپنے گناہوں کی طرف اور نافرمانیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک لے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا یہی عقیدہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ہماری نظریں آخرت کی طرف سے ہٹی ہوئی ہیں۔ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں اور بہت ساروں کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ آخرت کو نمٹ لیں گے۔ حالانکہ تیاری تو پہلے کرنی چاہیے۔ آگ لگ جائے اس کے بعد کنواں کھودنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے سے اگر کنواں کھودا ہوا ہو تو پھر آپ آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے موت سے پہلے موت کی اگر تیاری کر لی جائے تو بعد میں فائدہ دے گا۔ آدمی اگر مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرتا ہے، عالم آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں بغیر کشتی کے چھلانگ لگا دے۔ اب کیا حال ہوگا اس کا؟ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ قرآن میں کیا۔ آخری پاروں میں تو آپ کو قیامت کے ہی تذکرے ملیں گے۔ عام طور پر لوگ ترجمے سے واقف نہیں ہوتے، ورنہ اگر قرآن کریم کے کم از کم انہی صورتوں کے ترجموں کو پڑھ لیا جائے، یاد کر لیا جائے، تو نمازوں میں جب ائمہ حضرات ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو کچھ قیامت کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کا معنی پتہ چلے گا، اور جب معنی پتہ چلے گا تو اس کی یاد بھی تازہ ہوگی۔ جو چیز جتنی عظیم الشان ہوتی ہے اس کے اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے 20 نام رکھے ہیں۔ یوم القیامہ جو اصل نام ہے، کھڑا ہونے کا دن اللہ کے سامنے، یوم الحسرہ حسرت اور پشیمانی کا دن کہ بندہ اس دن حسرت کرے گا، کاش میں نے اچھے اعمال کر لیے ہوتے تو آج مجھے یہ ذلت اور رسوائی اٹھانی
نہ پڑتی. یوم الوعید، اب سزا کا دن سامنے آ کر کھڑا ہے. یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. تغابن کا معنی کیا ہے؟ فیصلے کا دن، کہ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ فرمائیں گے. بہت سارے لوگ زندگی کی بازی ہار جائیں گے، بہت سے بازی مار لیں گے. اتنا زبردست یہ دن ہے. اسی طریقے سے یوم الفصل، فیصلے کا دن. القارعہ ما القارعہ اذا زلزلت الارض زلزالہا. اور پتہ نہیں کتنے تذکرے اور کتنے نام قرآن میں گنائے ہیں، اور الگ الگ انداز میں قرآن نے قیامت کی منظر کشی بھی کی ہے. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، وقفوهم انهم مسئولون. سب کو روکو، کسی کو پڑھنے مت دو، فرشتوں سے کہا جائے گا ان سب سے سوال ہونے والا ہے. پہلے سوال ہوگا، یہ جواب دیں، پھر ان کے قدم آگے بڑھیں. یہ سب تذکرے قرآن کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کو بڑا کہیں، آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی. دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اللہ نے ان کو بڑا نہیں کہا. حضرت آدم کو مٹی سے بنا گیا، ایک بڑا واقعہ ہے. حضرت آدم شیطان کے ورغلانے میں آ گئے، ایک بڑا واقعہ ہے. جنت سے نکال لیے گئے، بڑا واقعہ ہے. بڑی بڑی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. قوم نوح کو پانی سے، قوم سمود کو چنگھاڑ سے، قوم عاد کو، اور اسی طریقے سے قوم شعیب کو. حضرت فرعون کی، حضرت موسیٰ کی بددعا سے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن ان کو بڑا واقعہ نہیں کہا گیا قرآن میں. لیکن جب قیامت کا تذکرہ آیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. اے نبی، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑے واقعے کے متعلق. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبا کہتے ہیں خبر کو، واقعے کو. اسی سے نبی ہے. نبی خبر دینے والا ہوتا ہے، جو اللہ دیتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رسول دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اس بڑے واقعے کی خبر دی اللہ کی طرف سے، قیامت کی خبر. تو اللہ اس کو بڑا واقعہ، بڑی خبر کہہ رہے ہیں، اور اس کو بتانے کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے اور آپ نے قیامت کے چھوٹے بڑے واقعات بیان کرنا شروع کیا. فجر سے ظہر ہو گئی، سب نے ظہر پڑھی. ظہر پڑھنے کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے قیامت کے حالات کو بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. اتنی تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے قیامت کے واقعات کو بیان کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے نزدیک قیامت کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی وحشت ناک چیز ہے. اور ایسے تذکرے حضور نے کئی مرتبہ کیے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کر دیا اور چھوڑ دیا.
اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہر زمانے میں حضرات صحابہ کا تو عام حال تھا کہ وہ قیامت کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے پیشی کے خوف کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی خوف تو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ خوف دل سے نکل جائے تو پھر سارے راستے کھلے۔ پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی؟ یہ چیز انسان کو روکتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کی تو بات ہی الگ تھی، لیکن بعد کے زمانے کے بزرگان دین کے علاوہ عام لوگ بھی، یہاں تک کہ بچے، وہ بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے تھے، اس لیے کہ بچوں پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ جس ماحول میں ان کو رکھیں یقیناً وہ اس کا اثر لیں گے۔ سب سے پہلا اثر بچوں پر ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اماں ہی نماز نہیں پڑھتی، ابا ہی نماز نہیں پڑھتے اور ساری حرکتیں ہو رہی ہے تو بچے بھی پھر ویسے ہی ہوتے، فرسٹ آئیڈیل تو ماں باپ ہے۔ اس کے بعد ان پر اثر ہوتا ہے ان کے دوست احباب کا، جن کے ساتھ ان کا کھیلنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اساتذہ اور ان کے ٹیچرز کا اثر آتا ہے۔ میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں، اور پھر جن ماحول میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ داریاں ہیں، جس قسم کا کلچر اور جس قسم کی تہذیب ان کے اپنے رشتہ داروں میں، ان کے اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہوتی ہے، اس کا اثر وہ لیتے ہیں۔ اور اس کو بہت آسانی سے اگر سمجھنا ہو تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایک بچہ مکتب میں آیا تو سر پر ٹوپی بھی ہے، چھبا یا کرتا پائجامہ بھی ہے، اور بس وہ یہاں سے نکل کر دیکھا تو آپ کو استاد کو سوچنا پڑتا یہی ہے وہ جو میرے پاس بیٹھا تھا، تو چڈی میں آ گیا ہے، وہ الگ نوعیت میں آ گیا۔ لڑکیاں بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو دو رخی ماحول ہے جس پر ظاہر سی بات ہے اس ماحول کا غلبہ ہے۔ مکتب مسجد مدرسہ 1 گھنٹے کا ہے، 23 گھنٹے باہر کے ہیں، تو اس کا اثر تو غالب آنے ہی والا ہے، اس کا اثر غالب آنے ہی والا ہے۔ تو اس زمانے میں بچوں میں بھی آخرت کا تصور تھا۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے، ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، بیچ میں ایک انگور کے باغ پر نظر پڑی، انگور پکے ہوئے تھے، تو باپ کے دل میں بات آئی کہ بھئی انگور اتار لیتے ہیں، کسی اور کا باپ تھا۔ اس نے بچے کو سڑک پر کھڑا کیا کہ بیٹا کوئی آئے گا تو آواز دے دینا۔ جیسے ہی باپ باغ میں داخل ہوا ہے، بیٹا زور زور سے چلانے لگا، یا ابی یا ابی احد یرانا احد یرانا۔ باپ دوڑتا ہوا آیا، ارے مالک آ گیا ہوگا یا کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ جب باہر آیا تو کوئی نہیں، بیٹا کون آیا؟ یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ یہاں ابا یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں پر بندے کا خدا یعنی ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بچے کا حال ہے۔ ایک واقعہ پڑھنے میں آیا کہ حضرت بہلول دانا پہلے زمانے میں، آج بھی اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کچھ مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کو اپنے دروازوں سے ہکال دیتی ہے، لوگ حقیر سمجھتے ہیں، حالات بھی بیچاروں کے ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر دنیا کھڑی رہتی ہے۔ بہلول دانا مشہور آدمی ہے، ان کے بڑے اچھے واقعات ہارون رشید کے زمانے کے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید جب اپنے شباب میں تھے، آدھی دنیا پر سلطنت تھی، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
بہلول دانا اپنے راستے ہو کر جا رہے تھے. ان کو سوجی، پیسے والوں کو سوجتی ہے نا، دولت مندوں کو سوچتی ہے، کیونکہ پیٹ بھرا رہتا ہے تو ہی سوچتی ہے، غریب کو نہیں سوچتی، اس کو تو پیٹ ہی کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی اس کو بلاؤ، بہلول کو. تو وہ آئے اور کہا کہ فرمائیے بادشاہ سلامت، کیا بات ہے. فل موڈ میں تھے بادشاہ سلامت. تو کہا کہ بہلول، تم نے اپنے سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کسی کو دیکھا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. تو بادشاہ نے ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اگر تم سے زیادہ بے وقوف تمہیں دنیا میں کوئی مل جائے تو یہ لکڑی دے دینا. اس قسم کے لوگوں کی خاموشی ایک طوفان کی خبر دیتی ہے. انہوں نے خاموشی سے لکڑی لے لیا. شباب اور کباب کب تک رہے گا؟ ٹانٹیاں تو ہل ہی جاتے ہیں. وقت گزرا، ہارون رشید بیمار پڑے. بڑے اچھے آدمی تھے، ایک ان کی تاریخ ہے، لیکن سوچتی تو ہر ایک کو ہے. اور پھر آدھے دنیا کا جو بادشاہ ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ موت کے قریب آ گئے، مرض الوفات میں تھے. بہلول وہیں سے گزر رہے. دو وقت دنیا کو مولوی یاد آتے ہیں، ایک پیدائش کے وقت، ایک موت کے وقت. برابر. پتہ لگایا گیا کہ بھئی بہلول جا رہے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ بلاؤ. پہنچے. ہارون رشید مرض الوفات میں ہے، بہت بری حالت میں ہے، سکرات میں ہے. تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے ایک ذمہ داری دی تھی، اس وقت سے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر میں لگا ہوں. آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی، یہ کام سونپا تھا کہ اگر تیرے سے زیادہ نادان بے وقوف دنیا میں کوئی ملے تو یہ چھڑی دے دینا. میں دنیا ڈھونڈتا رہا، گھومتا رہا، مجھے آپ سے زیادہ نادان اور بے وقوف کوئی نہیں ملا. میں آپ کی امانت آپ ہی کو واپس کر رہا ہوں. یہ ہے وہ بہلول. اس وقت بادشاہ کی جو حالت ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت معافی طلبی کیا اور بھائی نماز بعد میں پڑھ لو یار، ہماری بیان بھی نہیں ہو پائے گا، آپ کی نماز بھی نہیں ہو پائے گی. تو بہت معافی طلبی کی، انہوں نے دعا وغیرہ کی، چلے گئے. اس لیے نیک لوگوں اور اللہ والوں اور علماء اور حفاظ اور اس قسم کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سارے وہ لوگ جو بکھرے بال ہوتے ہیں، وہ آپ کے جیسے بہت ٹپ ٹاپ میں نہیں ہوتے، ٹاپ ٹو باٹم بالکل سنورا ہوا نہیں ہوتا. اشعث، بکھرے بال، مغبر، غبار آلود. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ان کو اپنی طرف سے ہکال دیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر کے رہتا ہے. یہ مقام اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. تو یہ بہلول دانا ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے سامنے اور کھڑے ہیں. ایک بچہ کونے میں بیٹھا غم زدہ اور افسردہ حال ہے.
ان کو بڑا تعجب ہوا. بچے کے پاس گئے, کہا بیٹا تو نہیں کھیل رہا ہے, سب کھیل رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ چچا جان میرا کھیلنے کا دل نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے, یہ تو عمر ہی کھیلنے کی ہے. تو اس نے ایک آیت پڑھی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, اللہ فرما رہے ہیں ساری انسانیت کو, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے, تم کسی کام کے نہیں ہو؟ تو بہلول نے اس سے کہا کہ بیٹا بھی تو بہت چھوٹا ہے, ابھی تیرے کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو مکلف بھی نہیں ہے, تو نابالغ چھوٹا سا بچہ ہے, تیرے کسی عمل کے اوپر خدا کی طرف سے پکڑ بھی نہیں ہے, تو اتنی گہری سوچ میں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. تو اس نے اس سے زیادہ تعجب خیز بات کہی. اس نے کہا چاچا میں کیسے فکر مند نہ ہوں, آپ کہہ رہے میں چھوٹا ہوں. میں اپنی ماں کو آگ جلاتے ہوئے جب دیکھتا ہوں تو جب وہ چولہا گرم کرتی ہے, سلگاتی ہے, تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے. جب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنے کے بعد وہ گرم ہو جاتا ہے, سلگ جاتا ہے, تو پھر بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی. اور جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے قیامت نظر آ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پہلے ہم بچوں سے گرم کرے اور جب وہ سلگ جائے تو پھر بڑوں کا نمبر آئے. تو اس سوچ کے ساتھ میں کھیل نہیں سکتا. مجھے تو آخرت کی فکر ہے, مجھے تو جہنم کا ڈر ہے. بہلول بھی حیران ہو گئے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. چھوٹے چھوٹے بچے اس زمانے میں اپنے ذہنوں میں قیامت کا تصور رکھتے تھے. آج ہم جیسے لوگ اور عمر ختم ہونے پر جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی حساب کتاب, مرنے کے بعد کی زندگی, قیامت, اللہ کے سامنے پیشی, اپنی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں. اسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت زندگی میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری زندگی میں ہے. اور ڈر کا کیا عالم ہے قیامت سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا. کاش کہ محمد کا رب محمد کو پیدا ہی نہ کیا. یہ اللہ کے رسول کا حال ہے, ذہنوں میں وہی تصور ہے. حضرت ابو بکر کا تو مشہور ہے, حضرت شیخ نے بھی اس کو لکھا ہے, یا لیتنی اکون عصفورا. کاش کہ میں پرندہ ہوتا, کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا, گھاس کا تنکا ہوتا, درخت کا پتا ہوتا. اسی ڈر کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے کچھ دیر پہلے نگرانی کے لیے نکلے. ایک گھر سے بڑھیا کی آواز آئی. ماں اور بیٹی آپس میں بات کر رہے تھے. ماں نے پوچھا بکری نے دودھ دے دیا؟ دے دیا. کتنا دیا؟ کم دیا. ارے بھائی لوگ آ جائیں گے لینے کے لیے, پانی ملا, 10 لیٹر دینا ہے اور 5 ہی لیٹر ہے, پورا کرنا ہے. تو بیٹی نے کہا کہ عمر نے منع کیا ہے. ارے اس وقت کہاں عمر دیکھ رہا ہے. بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ارے بھائی عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے.
حضرت عمر چلے گئے، دن بھر اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ان کو بلایا، یہ لوگ نظر رکھتے تھے، اور بلانے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بڑھیا ماں ہے، ایک جوان بیٹی ہے، غیر شادی شدہ ہے. کہا کہ اس سے بہتر رشتہ کیا ہوگا. دیکھیے رشتے کا معیار کیا تھا، دین تھا. نہ دولت تھی، نہ فیکٹری تھی، نہ خاندان تھا، نہ نسب تھا، نہ شکل و صورت تھی جو آج ہماری بنیاد ہے، جو کافروں کی بنیاد ہے. بعض لوگوں نے تو اصول اور قانون بنا دیا ہے کہ صرف اپنے ہی خاندان میں شادی ہوگی، اپنے ہی علاقے میں ہوگی. بعض لوگ میرے سے سال سے دعا کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کیونکہ غیبت نہیں ہوگی، کہ مفتی صاحب فلاں ہے، دعا کر دینا، اس میں اتنی قیدوں کے ساتھ دعائیں اللہ کہاں قبول کرنے والا ہے. تیرے ہی خاندان میں چاہیے، ایسا ہی چاہیے اور اتنا ہی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین. 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے. یا تو مال دیکھ کر کہ بھائی اپنی بھی زندگی بن جائے گی، فلیٹ بھی آ جائے گا، کاروبار بھی آ جائے گا، دولت بھی آ جائے گی، سونا بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا. ایک طبقہ ہے جو اسی ترتیب پہ چل رہا ہے اور زندگی بھر غلامی کے توق اپنے گلے میں ڈال کے رکھتا ہے. جب اس کا مال پہ بیٹھا ہے تو غلامی تو اختیار کرنی ہی پڑے گی، تو اپنا کیسے چلائے گا وہ. فرمایا کہ فیل ہے. ولی جمالہا، بنیاد خوبصورتی، فرمایا یہ بھی فیل ہے، ڈل جائے گی، 2-4 بچوں میں ہی سب صاف ہو جاتا ہے. ولی حسبہا، خاندان، بولے یہ بھی فیل ہے، کیا آئے گا خاندان میں؟ ہاں لدینہا، دین کی وجہ سے. بھائی دیندار ہے، اچھی بھی دکھتی ہے، ٹک ٹاک مال والی بھی ہے. ارے بھائی دیندار کے فقیر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ہاں بھائی اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے. بہرحال دین. فاصبر بذات الدین، اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں، یہ لفظ گارنٹی کا ہے. تو دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا. یعنی واحد یہ راستہ ہے جس میں انسان اپنے نکاحی زندگی میں کامیاب اور خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. تو بہرحال حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے نکاح اس لڑکی کا کر دیا. اتنی اچھی لڑکی کہاں ملے گی جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے. جب وہ نکاح کا کر کے آگے کچھ دن گزر گئے تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بیٹا ایک کام تو ذرا میرے لیے کرنا. جب میں صبح خلافت کے کام کے لیے تیار ہو کر نکلوں تو ذرا دروازے کے قریب آ کر ایک بات مجھے یاد دلا کرے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کیا بات یاد دلاؤں؟ تو فرمایا کہ میرے قریب آ کر کہنا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تاکہ یہ دل میں ایسا بیٹھ جائے کہ جب میں فیصلے کے لیے جاؤں تو میرا انصاف کا قلم راستے سے بھٹکے نہیں. اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے حضرت عمر کی خلافت تاریخی خلافت ہے. انصاف اور عدل آسمان کو چھو رہا تھا اور ایسا انہوں نے اس کا تاثر لے لیا تھا کہ کبھی کبھی اکیلے بیٹھتے تو اچھل جاتے، چونک جاتے اور زبان سے نکلتا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کا تصور زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. اللہ قبول فرمائے.